अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान नईम। रोज़ाना की तरह आज भी प्रोग्राम में एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, एक अहम मौजू पर गुफ्तगू शनीद करेंगे और उसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिलाखिर पस पर्दा क्या हक़ाइक़ है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में तालीम एक तिजारत का रुख इख्तियार करती जा रही है और स्कूलों की, बिलखुसूस प्राइवेट स्कूलों की भरमार है। एक ज़माना था जब तालीमी पॉलिसी के ज़ेर मातहत तमाम तर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो अपने फ़राइज़ की सही सिमत में अंजामदही करते थे। आला अहदों पर फाइज हमारे मुल्क में जो अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं, माजी में भी बड़े बड़े नाम, वो गवर्नमेंट स्कूल से ही उनकी जो है वो तालीम वो हासिल करके उनकी जहन साजी होती थी और निसाब इतना बेहतरीन होता था कि तमाम तर चीज़ें बासानी समझ आ जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तरक्की याफ्ता ममालिक में निसाब में तब्दीलियाँ तगर्रुयात रूनुमा होते रहते हैं, हमारे मुल्क में इसका फुकदान नज़र आता है। तालीमी निज़ाम में, तालीमी पॉलिसी में इस्लाहात की असर नौ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि महसूस भी की जाती है हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन हमारे इदारे, हमारी तालीमी पॉलिसी तश्कील देने वाले नुमाइंदे इन इस्लाहात से कासिर हैं। फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कूल की, तो मयार तालीम अब वो नहीं रहा जो माजी में हुआ करता था। बहुत से ऐसे स्कूल में जहां इस तरह की शिकायत भी मौसूल होती हैं कि स्कूल तो कायम हो चुके हैं लेकिन उसमें निसाबी सरगर्मियां नहीं होती और असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते हैं, जिनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से निज़ाम तालीम और बिलखुसूस इस नौजवान नस्ल जो कि मुल्क का मुस्तकबिल है, उनके मुस्तकबिल को ख़तरे में डाला जा रहा है, उनके मुस्तकबिलों के साथ खेला जा रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पंजाब में तालीम के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से यकसा निसाब पढ़ाने की पॉलिसी अब तब्दील कर दी गई है, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल्स को यकसा निसाब के साथ इजाफी किताबें पढ़ाने की इजाज़त का मरासला भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मरासले में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल पहली से 5वीं जमात तक इजाफी किताबें पढ़ा सकते हैं, जबकि निजी स्कूलों को आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक और लैंग्वेजेस पढ़ाने की भी इजाज़त दे दी गई है। अब जो ही पंजाब की वज़ीर तालीम की जानिब से इक़दामात उठाए गए और इस तरह का मरासला जारी किया गया और यकसा निसाब की पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से, फेडरेशन की जानिब से काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। अब इस शोर के पस पर्दा क्या हक़ाइक़ है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में ही आपको कहा कि तालीम या तिजारत, हमारे मुआशरे में बेशुमार नौजवान तालीम की डिग्रियां तो हासिल वो कर लेते हैं, तालीमी याफ्ता तो हो जाते हैं डिग्रियां लेकर, लेकिन शऊर उनमें वो नहीं होता, उस तरीके से वो क्वालिफाइड नहीं होते, उस तरीके से नौकरियों का हुसूल उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, तफसीली तौर पर दोनों जानिब मौक़िफ़ लेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि माहिर तालीम भी हमारे साथ मौजूद होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यकसा निसाब क्या काबिल कबूल होगा। निज़ाम तालीम के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम इंजीनियर जवाद अब्रेज़ खान, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा, जबकि हमारे साथ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फेडरेशन के सदर मौजूद हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, उन्हें भी प्रोग्राम में खुश आमदीद करूँगा। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले मैं आऊँगा काशिफ मिर्ज़ा साहब की जानिब। सर फरमाइएगा, यकसा निज़ाम तालीम से मसावात पैदा हो सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन इस हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात क्यों है? बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये डिस्कशन रखी है। एक तो मैं गुजारिश ये करूँ, ये यकसा निसाब तालीम जो है, डेट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ यकसा निज़ाम तालीम। जो पीटीआई का मैनिफेस्टो था वो था यकसा निज़ाम तालीम, जिसका निसाब जो है वो एक पार्ट है, जिसके 4 कंपोनेंट हैं। और जो 4 कंपोनेंट हैं, ये निसाब 2006 का जनरल परवेज मुशर्रफ का वो जरबा है, जिसको नए कपड़े पहना के इन्होंने नए तरीके से क्लेम करना शुरू किया है जी। ये हमने इंट्रोड्यूस किया, अदरवाइज ये 2006 का जो सिंगल नेशनल करिकुलम का ड्राफ्ट था जो ऑलरेडी मौजूद था। अच्छा, अब बाकी जो 3 कंपोनेंट हैं, ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है उसके ऊपर चूंकि को कॉस्ट नहीं आती, पेपर वर्क था, उसकी हद तक तो इन्होंने बड़े जोर शोर से और बड़ी छलांगे लगाई जी, हमने ये बना लिया है। अदरवाइज उसके बाद जो हमारा 2.5 करोड़ बच्चा जो इसका दूसरा कंपोनेंट था, आउट ऑफ स्कूल बच्चा था, उसको स्कूल्स में लेकर आना है। उसके लिए आपको 2 लाख नए स्कूल बनाने हैं और आपको उसके लिए 25 लाख नए टीचर जो हैं इंडक्ट करने, और उसकी मौजूदा पब्लिक और प्राइवेट टीचर्स अगर आप मिलाएं पूरे पाकिस्तान में तो 25 लाख हैं। तो मजीद 25 लाख जब होंगे तो इनकी ट्रेनिंग 50 लाख टीचर्स की उस पर कॉस्ट आनी है।
اس کے علاوہ پھر جب آپ اپنی انفراسٹرکچر کو دیکھیں گے, گورنمنٹ کے اپنے تعلیمی ادارے جو 70% مسنگ فیسلٹیز کے ساتھ ہیں, ان کو اپ گریڈ کرنا تھا, ان کی انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنا تھا, 2 لاکھ نئے ٹیچر اسکول بنانے تھے, اس کے اوپر بھی کاسٹ آنی تھی. اور اس سے اگلا جو کام تھا ہمارا 65% جو یوتھ ہے, وہ نوجوانوں کے اوپر جو 65% ہے, اس کے لیے ووکیشنل اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بننے تھے, اور جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کام ہونا تھا. سب سے امپورٹنٹ اس کا فیز تھا اسیسمنٹ کا, کہ اسیسمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے جو رٹے کا جو نظام ہے اس کو ریپلیس کرنا تھا, جس کے لیے منیمم 7% آف جی ڈی پی جو تھا وہ پی ٹی آئی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں رکھا تھا کہ ہم اس کو خرچیں گے اور قوم کو یکساں نظام تعلیم میں لے کے آئیں گے. 3 سال گزار لینے کے بعد ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان کا زبردست ویژن ہے, جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور مکمل سپورٹ کرتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جان بوجھ کے اس کی اپنی نااہل اور نکمی ٹیم جو ہے وہ ناکام بنانا چاہتی ہے. جو وزیر تعلیم وفاق کے ہیں, جعلی ارسطو ہیں, ایک ہمارے آپ فیڈرل بیوروکریٹ سے جو سابقہ فیڈرل بیوروکریٹ رہے ہیں, انہوں نے کیا ڈیلیور کرنا تھا یہ 3 سالوں میں آپ کے سامنے آیا ہے. اور 3 سالوں میں انہوں نے یہ کیا کیا ہے, یہ سنگل نیشنل کریکولم کا جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں, نہ تو یہ سنگل ہے نہ ہی نیشنل ہے. کیونکہ اگر آپ بات کر رہے ہیں سنگل ہے اور نیشنل ہے, تو بھائی 18 امینڈمنٹ کے بعد سندھ نے صوبے آزاد ہیں اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. وفاق کا کام ہے پالیسی فریم ورک ڈیولپ کرنا, جس کو کیٹیگوریکلی سندھ نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم اسے اڈاپٹ نہیں کریں گے. بلوچستان نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا, جے بی نے اس کو, گلگت بلتستان نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہے, ہم جو پنجاب میں چھپی ہوں گی بکس وہ لے لیں گے. اور اے جے کے نے کہا جی ہم اس سال تو کریں گے نہیں, 33% اپنا شامل کریں گے اور اس کو نیکسٹ ایئر کریں گے. اور بلوچستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. کے پی نے ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, آپٹ کرنے کی تو اس سال انہوں نے بات کی, لیکن اس میں بھی انہوں نے اردو, ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اردو کو میڈیم آف انسٹرکشن بنائیں گے, جبکہ سر بنیادی آپ کو جو تحفظات ہیں وہ کیا ہے ایگزیکٹلی, میں یہ سمجھنا جی چاہ میں رہا آپ کو یہ سب وہی تحفظات ہیں نا جی. پہلی تو تحفظات یہ ہے کہ سنگل نہیں ہے, نیشنل نہیں ہے. اور پھر آپ نے کہا تھا کہ یہ جو میتھس لیول کے اوپر جو پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو ہم ایک قومی دھارے میں لائیں گے, اس کے لیے جو آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ اردو ہوگا. اردو کی جگہ انہوں نے کے پی نے انگلش میڈیم کر دیا. پنجاب کے اندر 5 سبجیکٹ ہیں, انگلش تو چلو مان لیا انگلش میں تھا, انہوں نے میتھ اور سائنس کو بھی انگلش میڈیم میں رکھا. تو ایک بات بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ نہ سنگل ہے نہ نیشنل ہے. مدارس کو انہوں نے 3 سال کا ایگزامپشن دیا کہ آپ 3 سال میں اس کو آپٹ کر لیجئے. الیٹ طبقہ کو او لیول اور اے لیول کے مادر بھی ادھر آزادی دی کہ آپ جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ابھی آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ انہوں نے سنگل نیشنل کریکولم کے نام کے اوپر جو یہ ڈرامہ کیا, ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ بھی بکس جو ہیں آپ اس کے علاوہ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو آبادی پاکستان کی پتہ ہونی چاہیے. اس وقت 5 کروڑ بچہ پبلک پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہا ہے, تو 5 کروڑ بچوں کو سنگل ایجوکیشن سسٹم یا سنگل نیشنل کریکولم پہ آپ لائیں گے تو بکس کہاں پہ پرنٹ کی ہیں؟ پھر اگر آپ کے باقی صوبوں نے نہیں کیا, اکیلے پنجاب نے ٹوٹا پھوٹا کیا ہے, تو کیا پنجاب کو پتہ ہے کہ اس 5 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ بچہ پنجاب کے اندر پڑھتا ہے؟ آپ نے گریڈ 1 سے لے کے 5 تک کو کہا کہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ ابھی ہم پہلے فیز میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو بھائی پری سکول آپ کیوں بھول گئے؟ پری نرسری, نرسری کے جی, یہ 3 کلاسز بنائی نہیں انہوں نے. جو گریڈ 1 سے 5 تک ہے 1.25 کروڑ بچہ ہے, 25 لاکھ بچوں کی انہوں نے کتابیں. آپ نے کافی سارے پوائنٹس اٹھائے, آپ نے بہت اچھا نکات اٹھائے. ایک بات آپ نے بڑی اہم کی, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ لیڈ کلاس جو اے اور او لیول سکولز ہیں ہمارے یہاں, جو پرائیویٹ سکولز ہیں جو کہ کافی مہنگے, اگر میں ان کو سکول کہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ایک خطیر رقم وہ وصول کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن جاننا یہ چاہوں گا آپ سے کہ جاؤں گا میں اب انجینئر جواد ابریز خان کی طرف. سر فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دیگر سکولز کے بچے ہیں جو کہ گورنمنٹ سکول سے پڑھ کر آتے ہیں, سیکٹر سے پڑھ کر آتے ہیں, ان کے لیے اتنے زیادہ مواقع نہیں ہوتے. تو یہ دورہ معیار, اگر یکسانیت کی بات ہو رہی ہے, نصاب کی جس طریقے سے تحفظات کا انہوں نے بھی اظہار کیا, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر آپ ماہر تعلیم ہے, فرمائیے گا. جی بالکل, تھینک یو سو مچ ارسلان. بالکل کاشف مرزا صاحب سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. انہوں نے بہت زبردست باتیں کی ہیں اور بہت بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے تمام نصاب جو بنایا گیا ہے پنجاب کی جانب سے, گھومتے پاکستان کی جانب سے. دیکھیں میں یہاں پہ پہلے نمبر پہ تو یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جناب گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی پالیسیز بنائی گئی ہیں ایجوکیشن کو لے کر, اس کے اوپر پالیسیز پہلے بھی بہت بنائی جاتی رہی ہیں, لیکن امپلیمنٹ
करवाना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और मैं समझता हूं कि इम्प्लीमेंट करवाने में हमारी हुकूमत जो है वो नाकाम, काफी अरसे से नाकाम रह रही है। इवन कि कोविड के हालात के अंदर भी बहुत सी पॉलिसी बनाई गई और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना तो स्कूल्स के अंदर करवाई जा रही थी और ना ही कोई हमें नोटिस मिले। इसी तरह से अभी ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया गया है, इसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी आप अगस्त में इसको इम्प्लीमेंट करें अपने स्कूल्स के अंदर, लेकिन जब देखा गया तो ना तो हमें कोई ऐसा नोटिस मिलता है और ना ही प्राइवेट स्कूल्स को मद्देनजर रखा गया कि इनका जो तलीमी साल है उसका आगाज ही फरवरी में होता है। जनवरी में तो उसका जनवरी और फरवरी में जाके आगाज होता है, अगस्त में तो उसका आगाज ही नहीं होता। तो बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ना तो मद्देनजर रखती है, ना ही प्राइवेट स्कूल्स को मद्देनजर रखा जाता है। वो बार बार प्राइवेट स्कूल्स को माफिया करार देते हैं, जबकि यही माफिया हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर दिनों रात वक्फ किए हुए हैं, उनके मुस्तकबिल की खातिर शब रोज वक्फ किए हुए। और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल की दो क्लासेस हैं। एक वो क्लास है जो 15,000 से लेकर 20,000 फीस चार्ज कर रहे हैं, 10,000 से ऊपर फीस चार्ज कर रहे हैं, और एक वो क्लास है जो सिर्फ 3-4 हजार के अंदर बच्चों को एक मयारी तालीम दे रहे हैं। आज जो निसाब बनाकर मुराद दास साहब टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहते हैं हमने बड़ा जबरदस्त निसाब बना दिया, जिसके ऊपर हमने एक्टिविटीज डाल दी, क्रिटिकल थिंकिंग ऐड कर दी, हमने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे दिया, हमने बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव करवाने के लिए बहुत से स्ट्रक्चर्स बना दिए। तो फॉर काइंड इंफॉर्मेशन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं ये तो प्राइवेट स्कूल्स एक अरसा से करते आ रहे हैं। हमारे निसाब के अंदर या जो हमारे सिलेबस के अंदर या प्राइवेट स्कूल्स के सिलेबस के अंदर ये चीजें एक अरसा से, कई सालों से चलती आ रही हैं। ये तमाम चीजें जो आज गवर्नमेंट के निसाब में शामिल की गई हैं, इससे काफी बेहतर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी राइटिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अर्से से प्राइवेट स्कूल्स को में अंदर करवाई जा रही थी और गवर्नमेंट उसी को फॉलो कर रही थी। ठीक है, सारी दूसरा चीजें ये आप बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जवाद साहब, लेकिन जरा फरमाइएगा कि अब जाहिर है एक यकसा निसाब तालीम को ये एक कौम के तौर पे ये कौम, क्या आप समझते हैं कि ये तमाम तर मसले का हल है, इसके जरिए चीजें बेहतर हो सकती हैं? देखिए अरसलान, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप था, ये बहुत अच्छा स्टेप था, ये बहुत जबरदस्त स्टेप है कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर यकसा निसाब या यकसा निज़ाम तालीम को राइज करें तो इससे जो हमारा तफरका है या जो बच्चों को डिफरेंट मेयार पे पढ़ा जाता है वो खत्म होकर तमाम बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े, उनकी स्किल्स को एक ही तरीके से इम्प्रूव करवाया जाए और बच्चों को मयारी तालीम दी जाए। और एक बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। अच्छा, यहाँ मैं चाहूंगा जरा मैं आऊंगा काशिफ मिर्जा साहब की तरफ। काशिफ मिर्जा साहब फरमाइएगा, अब जिस तरीके से इसका निफाज किया जा रहा है, अब कब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन जो निफाज है वो हो जाएगा, और आप क्या समझते हैं कितनी बेहतर जहन साजी में मामनत मिलेगी इस हवाले से बच्चों की? देखिए जी, अगर तो इमरान खान साहब वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क को, इस कौम को यकसा निसाब नहीं निज़ाम के ऊपर लाना चाहते हैं, तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए बहुत जरूरी है कि खुदा के लिए फौरी तौर पे इन जाली अरेस्टों से पहले जान छुड़वाएं, क्योंकि जो चले कारतूस होते जिनको आप आजमा चुके हैं, 3 साल उन्होंने बर्बाद करके एक सर अगर वो जाली अरेस्ट हुए तो आप लोग भी सुकरात बन जाए ना, जहर का प्याला पिए, तैयार हो जाए, खड़े होकर अपना नैरेटिव सामने रखे। क्या आप लोगों को इन लोगों ने कलेक्टिवली ऑन बोर्ड नहीं लिया था? आप लोगों से कोई मुशावरत नहीं हुई थी? जाहिर है आप भी रियल एक स्टेक होल्डर हैं, पूरी फेडरेशन आपके साथ है, काफी सारे स्कूल है, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप लोग सुकरात का किरदार क्यों अदा नहीं कर रहे थे? जी, हम तो पिछले 3 सालों से एहतजाज ही कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च तक हमने किए हैं, लेकिन लगता है बादशाहों को एक ही बात है, ऊंचा सुनाई देता है। जितनी देर तक इनको ऊंचा नहीं सुनाया जाता उतनी देर ये सुनने को तैयार नहीं होते। और एक बात बता दूं, पाकिस्तान जैसे मुमालिक के अंदर चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम हो या नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, इनकी रवश इस मुल्क के अवाम के साथ अवाम वाली नहीं होती। ये तो हमें रियाया का भी दर्जा नहीं देते। आप क्या समझते हैं कि अगर इंग्लिश को खत्म करके अगर आप वाकई चाहते हैं कौम बनाना तो उर्दू के साथ बनेगी? अगर पूरी दुनिया में लोगों ने अपनी लैंग्वेज में तरक्की की है ना, तो कोई एक मुल्क मुझे बताएं कि जो पराई लैंग्वेज में तरक्की करता हो। ये चोर रास्ते बनाए हुए हैं उन चोरों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी नस्लें जो हैं वही हुक्मरान रहे। ये वो जिनको आप जो हम बार बार जाली रस्तू कहते हैं, ये वो लोग हैं, ये काले अंग्रेज या ये लंडे के लिबरल्स हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में जो अवाम की ताकत है वो आए। अगर उर्दू का आपने कहा मीडियम फॉर्म इंस्ट्रक्शन उर्दू होगा तो आपके सामने नजर आ गया, ना पंजाब में हुआ ना केपीके में हुआ, ये करना नहीं चाह रहे। बिल्कुल दीगर सूबों ने इसको मुस्तरद किया। अच्छा जवाद साहब आपकी जानिब अब आऊंगा, क्योंकि जाहिर है मैं चाह रहा हूं ताकि अब दोनों के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज आ सकें। अब अपग्रेडेशन उस तरीके से स्कूलों की नहीं हो रही, ठीक है, अब यकसा
نصاب تعلیم جو ایک سنگل نیشنل کریکولم کی بات کی جا رہی ہے، نفاذ بھی کر دی گیا، کہہ بھی رہے پہلی تا 5ویں جماعت تک ہو بھی رہا ہے، لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ اب ظاہری بات ہے جو اساتذہ گورنمنٹ اسکول سے منسلک تھے کیسے وہ اس کو ڈیل کریں گے؟ اب کیا ان کی مزید کوئی کاؤنسلنگ ہوگی یا اس حوالے سے کوئی نئے اساتذہ کا تقرر کیا جائے گا؟ کیونکہ ایک پالیسی انہوں نے تشکیل دے دی، نفاذ بھی کروا دیا، تو ظاہر ایک لیگل فریم ورک بھی تو ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس کے اوپر جو ابھی تک بات ہمارے سننے میں آئی ہے یا جو ہماری کانسیپٹ میں آئی ہے، انفارمیشن میں آئی ہے، اس کے مطابق بالکل یہ کہ اس کے مطابق ٹریننگ کروا رہے ہیں، موٹیویشن کر رہے ہیں ٹیچرز کے لیے. انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے جس میں وہ تمام ٹیچرز کی، پنجاب کے تمام ٹیچرز کی، گورنمنٹ ٹیچرز کی، ان کے پرائیویٹ ٹیچرز کی بھی، ہمیں بھی اس حوالے سے نوٹسز موصول ہوئے ہیں کہ تمام جو ٹیچرز ہیں جو یکساں نصاب اپنے سکولز میں پڑھائیں گے بچوں کو، وہ ان کی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ کورس دیے گئے ہیں، ان کی انفارمیشن لی گئی ہے، اور ان کے موبائل نمبرز وغیرہ لے کر وہ ٹریننگ سیشن جو ہے وہ آن لائن سٹارٹ ہو بھی چکا ہے اور کر بھی رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ کچھ مزید رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہوں گے، کچھ مزید پالیسیز بنانی ہوں گی، اسٹریٹجیز بنانی ہوں گی. اور مراد راز صاحب کو اور وزیر تعلیم صاحب کو، پاکستان کے وزیر تعلیم صاحب کو، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے، ان سے کانسرٹ لینی چاہیے، ان سے انفارمیشن لینی چاہیے. سر انہوں نے انفارمیشن اتنی بہترین دی تو ہے کہ 800 سے 1000 روپے میں تمام تر کتب دستیاب ہوں گی، پورا نصاب دستیاب ہوگا. یہاں تو اگر آپ اے اور او لیول کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کتنے کی ہوتی ہے. تو وہ جب یہ کلیم کر رہے ہیں تو آپ اس پہ بھی تو ذرا دیکھیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر ان کے نصاب کے اندر ڈرا بیکس ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، وہاں پر بہت سی گڈ پالیسیز بھی ہیں. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یکساں نصاب لازمی طور پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. جیسے کاشف مرزا صاحب نے کہا، تو پھر ہمیں اپنی لینگویج کے اندر اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمیں باقاعدہ طور پر انفارمیشن کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ، میتھڈالوجی کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور جب انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی تو یکساں نصاب ہوگا، تو پھر پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ آنے والے مستقبل میں ہیروز بنیں گے، ڈاکٹرز، انجینئرز بنیں گے، سٹیک ہولڈرز بنیں گے، انٹرپرینور بنیں گے. تب ہم ایک قوم بنا سکیں گے. جیسے ہمارا ایک نعرہ ہے نا، عمران خان صاحب کا ایک نعرہ کہ ایک قوم بنانی ہے ہم نے، وہ تب ممکن ہوگا. دیکھیں ابھی جیسے آپ نے ابھی ہی نیوز آپ نے انٹرو میں ہی کہا کہ جی یکساں نصاب کے ساتھ ساتھ اب نئی پالیسی آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسری کتابیں بھی لگوا سکتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ نے اس کا نفاذ دیکھنا ہے، امپلیمنٹیشن دیکھنی ہے، تو آپ نے یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ بہت سے پرائیویٹ سکولز کے اندر ڈیفرنٹ کتابیں پڑھائی جا رہی ہوں گی اور یکساں نصاب کو بالکل منیمائز کر دیا جائے گا. اگر یہ پالیسی بنائی ہے تو خدارہ اب آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی بنائے، میتھڈالوجی بنائے اور اس کو بالکل امپلیمنٹ میتھڈالوجی بنائے. اس حوالے سے بھی اچھا کاشف مرزا صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور یہی سوال میں پھر جواز صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا. فرمائیے گا ہمارے یہاں ظاہر اقلیتیں بھی ہیں، مائنورٹیز کے جو بچے ہیں وہ بھی اب تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یکساں نصاب جب نفاذ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ظاہری بات ہے جو اب اسلامیات پڑھ رہے ہیں یا اسلامی جو بھی تعلیمات دی جا رہی ہیں یا ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے وہ تو ہے، لیکن جو مائنورٹیز ہیں کیا ان کو اس دورانیے میں کلاس سے باہر کر دیا جائے گا؟ انہیں کیا پڑھایا جائے گا؟ اس چیز کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے سر؟ دیکھیں آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، لیکن اس سے پہلے جو ابھی آپ پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ اس کا نفاذ عمل درآمد بالکل نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 6 ماہ تو ہمارا اس سیشن کا ضائع بچوں کا پہلے ہو چکا ہے، اور ان موسٹ آف دا کیسز پاکستان کے اندر جو اسکول جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اپریل میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بچے بکس لے چکے ہیں، کلاسز ہوتی رہی ہیں. لہٰذا اب یہ نئے سرے سے پیرنٹ کے اوپر یہ برڈن ہوگا. اور یہ نئے جو ابھی بھی مارکیٹ میں نے جس طرح کہا پنجاب کے اندر 1.25 کروڑ بچہ ہے گریڈ 1 سے 5 تک، انہوں نے 25 لاکھ بچوں کے لیے کتاب چھاپی ہے. باقی 1 کروڑ جو ہیں بچے جن کو پرائیویٹ پبلشر نے کتابیں چھاپ کے دینی تھی، ان کو NOC بھی 5-7 دن پہلے دی ہے. لہٰذا یہ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں اگلے 6 ماہ بکس مارکیٹ میں نہیں ہونی، امپلیمنٹ یہ نہیں ہونا. اور یہی یہ چاہتے تھے یہ منسٹر، یہ چاہتے تھے وزراء تعلیم کہ یہ امپلیمنٹ نہ ہو تاکہ ان کو یہ ان کے اپنے سٹیکس ہیں جو کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اب دوسری بات، یقیناً جو نان مسلم ہیں قرآن پاک میں کیٹیگوریکلی ان کے حقوق واضح ہیں اور اسی طریقے سے آئین پاکستان میں بھی ان کے حقوق واضح ہیں. اور آبویسلی آپ کو ان کے لیے ایک آپشن دینی ہوگی جو اسلامک اسٹڈی جو نہیں پڑھیں گے. یہی تو سوال ہے، آپشن کیا دیا گیا ہے اس میں یا بس ایسی امپلیمنٹ کر دیا ہے؟ میں تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کوئی آپشن کسی کو نہیں دیا. ابھی آپ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ایک نئی تصادم کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. آپ نہیں سمجھتے یہ تو بالکل ایک احمقانہ بات ہو گئی.
نہیں یہ تصادم کی طرف چلی نہیں جائیں گی, یہ تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا ایجنڈا عمران خان کے ویژن کو ناکام کرنا ہے. اگر ان کا ایجنڈا اس کو کامیاب کرنا ہوتا تو 3 سالوں میں جو ٹوٹی پھوٹی سی انہوں نے ایک شکل یہ بنائی ہے, جو کہ جنرل پرویز مشرف کا ڈرافٹ ہے, چربہ ہے, تو اس کو تو کم از کم بہتر کرتے. ان کو تو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ چلو اگر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پری نرسری, نرسری, کے جی, یہ 3 کلاسز سے آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے, یہ انہوں نے بنائی نہیں. یہ انہوں نے بنائی ہے, بالکل. اچھا, آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں, انجینئر جواد ابریز خان صاحب اور اس کے ساتھ کاشف مرزا صاحب بھی. آپ دونوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آ کر ایک اہم سوال کاشف مرزا صاحب کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد پھر ہم ایک سوشل ایکٹیوسٹ سماجی کارکن بھی جوائن کریں گی. پرائیویٹ سکولز جو کہ تعلیم کو تجارت کے طور پر استعمال کرتے تھے, جو کہ حکومت کی جانب سے نشاندہی کی جا رہی ہے, کیا اب ان کی دکانیں بند ہونے والی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کو آپ دونوں کے سامنے رکھوں گا اور آپ دونوں سے اس کا جواب لیں گے. دیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے عوام کے ساتھ. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے, اور کافی زبردست ڈیبیٹ چل رہی ہے یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے, جو کہ پنجاب میں نظام کے نفاذ کے حوالے سے پنجاب حکومت نے مراسلہ جاری کر دیا ہے, لیکن دیگر صوبوں کی جانب سے ظاہری بات ہے تحفظات ہیں, اس کا اطلاق ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. اب کس طریقے سے کتنا کارآمد ہے, اس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. بریک سے قبل میں نے سوال رکھا تھا اپنے مہمانوں کے آگے, کیونکہ حکومت چاہ رہی ہے کہ سسٹم کو بہتر کیا جا سکے. اب بنیادی طور پر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے جو سرکاری سکولز جو کہ فرائض کی انجام دہی دے رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, ان کی ظاہر ہے جو سرکاری سطح پر اس طریقے سے اس میں وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی جو کہ پرائیویٹ سکولز میں دی جاتی ہیں. تو سرکاری سکولوں میں بھی تو وہ تمام تر فیسلٹیز ہونی چاہیے. ایک طرح سے اب حکومت ظاہر ایک نئی پالیسی تشکیل دے رہی ہے, اس کا نفاذ جو ہے وہ کروا بھی رہی ہے پنجاب میں, لیکن دیگر صوبوں میں نہیں ہو رہا. تو کہنا بنیادی طور پر حکومت کا یہ کہ اگر ہم سرکاری سکولوں کو بہتر کر لیں گے, یکساں نصاب آ جائے گا, تو پرائیویٹ سکولز کی دکانیں جو ہے وہ اسی طریقے سے بند کی جا سکتی ہیں, کیونکہ یہ تعلیم کو تجارت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جاننے کی کوشش کریں گے. اتنی صراحت ہے اس بات میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مرزا صاحب. آپ کی جانب میں آؤں گا, یہ سوال میرا آپ سے سر فرمائیے گا, رسپونڈ کیجیے گا اس پہ. دیکھیں جی, جہاں تک تو بات ہے نا اس کو بزنس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ آئین پاکستان جو ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے, اور قرآن و سنت کے عین مطابق بنے آئین کے آرٹیکل 18 ہمیں مکمل طور پہ یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہم اس کو آپٹ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت 2,07,000 پرائیویٹ سکول پورے پاکستان کے اندر 15 لاکھ سے زیادہ اساتذہ کا الحمدللہ ایک روزگار اور سبب بنے ہوئے ہیں. نہ صرف ان کا بلکہ 500 ارب کی ایک بہت بڑی اکانومی جو ہے وہ اس کی سکولز اور سکولز سے اٹیچ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, اور جو ڈفرنٹ ایسوسیٹ پیشے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس میں کسی قسم کی کوئی ہمیں آر نہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے ملک کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم 2,61,00,000 بچے ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ وزیر اعظم سمیت صدر, وزراء اور جو گورنرز جو ماضی میں بھی گزرے ہیں, اور ان میں سے اکثر جو اب بھی موجود ہیں, ان کی اپنی اولادیں جو ہیں, ایون کہ وزراء تعلیم کی اپنی اولاد جو ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہی ہیں. یہ پوچھیں ذرا وزراء تعلیم کو, ان کے بچے جو ہیں سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک بہترین سوال آپ نے اٹھایا ہے. آپ کی جانب آؤں گا انجینئر جواد ابریز خان صاحب, فرمائیے گا آپ بھی اس پہ سر رسپونڈ کر دیجئے سیم کویسچن. جی بالکل, قاسم مرزا نے بہت اچھی بات کی ہے کہ پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور ارسلان, آپ کے دوسرے کویسچن کا بھی میں جواب دینا چاہوں گا, جو آپ نے کہا کہ دکانیں بند ہو جائیں گی پرائیویٹ سکولز کی. اس کو بھی اس سے ریلیٹ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سکولز پاکستان کے اندر بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یکساں نصاب جو اب بنایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جو پالیسیز, جو میتھڈالوجی اور جو ٹیکنالوجیز اب امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہم سالوں سے اپنے سکولز کے اندر امپلیمنٹ کرتے آ رہے ہیں. اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو کسی بھی کرائیٹیریا سے ماپا جائے, ان کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے, موٹیویٹ کیا جاتا ہے, ان کو نئی میتھڈالوجیز کے مطابق بچوں ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے بچوں کو ٹرین کرے, ہمارے بچوں کو ٹیچ کرے, ہمارے بچوں کو اس لیول پر لے کر آئیں. تو الحمدللہ پرائیویٹ سکولز پاکستان کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. اور رہ گئی بات یہ
کہ کیا یہ نصاب سیم ہونے سے ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی یا دھندا بند ہو جائے گا. نہ پوچھ حال میرے ہستہ کاروبار کا، اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں میں. دیکھیں ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں اپنے گورنمنٹ کے لوگوں کے لیے کہ ہمارا تو حال وہ ہے یہ کہ ہم اپنی طرف سے اپنا 100% دے کر بھی مافیا قرار پاتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو پرائیویٹ سکول، جیسے میں نے کہا کہ 2 کلاسز ہے پرائیویٹ سکولز کی بھی، ایک تو 2000-3000 فیس لے کر بچوں کو اتنا معیاری سسٹم دے رہے تھے. اور ارسلان نصاب سیم ہونے سے کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پرائیویٹ سکولز کی دکانیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ کتابیں سیم ہوتی ہیں، سلیبس سیم ہوتا ہے، لیکن ڈفرنس آتا ہے انوائرمنٹ میں، ڈفرنس آتا ہے مینجمنٹ میں، ڈفرنس آتا ہے ٹیچنگ میں، ڈفرنس آتا ہے آپ کے ڈیلیورنس میں، ڈفرنس آتا ہے. صرف یہ نہیں کہ نصاب اگر سیم ہو گیا تو تمام ملک کا نظام سیم ہو جائے گا. نہیں، اگر نظام سیم کرنا ہے تو ہمیں وہ ٹیکنالوجیز، وہ میتھڈولوجیز بنانی پڑیں گی، ٹیچرز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا پڑے گا، انوائرمنٹ ویسا سیٹ کرنا پڑے گا. ٹیکنالوجیز جو پرائیویٹ سکولز کے اندر پروجیکٹر یوز ہوتے ہیں، سپیکرز یوز ہوتے ہیں، بچوں کی کریٹو رائٹنگ کے لیے بہت سارے انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیم نصاب بنایا جائے تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم وہ ساری جو میتھڈولوجیز ہیں وہ بھی ایز اٹ از فالو کریں، تاکہ پھر ہم ایک یکساں نظام بنا سکیں گے پاکستان کے بالکل. اندر. اچھا، آپ دونوں نے ظاہر نشاندہی کی میرے، کیونکہ ظاہر کل سے جب میں اس پورے کیس کو سٹڈی کر رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو میرے مائنڈ میں سوال ظاہر ایک کوئی بھی آپ ریسرچ میتھڈولوجی ایک امپلیمنٹ کرتے ہیں، کسی کیس کو سٹڈی کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے مائنڈ میں بھی کچھ نیو کویسچنز جو ہے وہ اجاگر ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں. اس کے بعد آپ فائنڈنگز کی طرف جاتے ہیں. کوئی ایسا نظام تشکیل کیوں نہیں دیا جاتا کہ پرائیویٹ سکولز بھی جو ہیں وہ گورنمنٹ سکولز کے زیر ماتحت آ جائیں اور کلیکٹیولی آپ لوگ مل کر سوسائٹی میں ایک بہتر کردار ادا کر سکیں؟ کیونکہ تعلیمی اداروں کا کام صرف تجارتی تو نہیں ہے نا سر، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بہتر جو نوجوانوں کو جو ہے ان کی ذہن سازی کرنا تاکہ ملک ترقی کر سکے، تو ایک قومی فریضہ ہے. تو اس حوالے سے کبھی کوئی پالیسی یا کچھ اس حوالے سے کبھی کچھ ایک لیگل فریم ورک بنایا گیا اور آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہو یا آپ لوگوں نے اپنی کوئی تجویز دی ہو؟ جواز صاحب. جی ارسلان، بالکل ہم نے تو بہت بار حکومتی سطح تک یہ بات پہنچائی، ان کے گوشگوار بھی کی. بالکل ایسا ہونا چاہیے، ایسی پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ جب تک گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو سیٹ نہیں کرتی، ان کی پالیسیز دیکھیں نا، جیسے کاشف مرزا صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ ان کی کافی پالیسیز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، وہ سرے سے ہی بیکار نظر آ رہی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن ممکن ہی نہیں ہے. وہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں، جو عمران خان کا ایجنڈا پیش کر رہے ہیں، وہ تو ایجنڈے کو ناکام کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. تو جب تک ایسے ہمارے جو پرائیویٹ سکولز کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہ الحمدللہ ہم تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایسا ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی نسل کے لیے دنوں رات اپنا وقت کام کر رہے ہیں. کاشف مرزا صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ اس پہ رسپونڈ کر دیں پھر، کیونکہ ظاہر آپ کی نجی مصروفیات ہے، آپ کو جانا، اس کے بعد ہمیں مانو جوائن کریں گی تاکہ ان کا بھی نیریٹو آ سکے. دیکھیں جی، جہاں تک جو بھی آپ نے یہ بات کی ہے نا، گورنمنٹ کا جو پالیسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے بنتی ہے، اور جتنے بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، چاہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں، رجسٹرڈ اسی سے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس ریگولیشن کی بے شمار اتھارٹیز بنی ہوتی ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو 25 ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹیکسز ہم پے کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے 25 ڈفرنٹ ٹائپ آف آرگنائزیشن ہمیں مانیٹر کرتی ہیں. ایشو کیا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر وہی کام کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے، پیرنٹس کا اعتماد ہوتا ہے. آج تک کبھی کسی پیرنٹس نے کوالٹی کے اوپر ہمارے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھائی. ہمیشہ آپ جو پچھلے 30 ایئر سے اگر آپ دیکھ لیں تو جو پوزیشن آئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے آتی ہیں. کوالٹی دے رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے، چاہے اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی. اس کا مطلب یہ ہے پرابلم ہے آپ کے پبلک سسٹم کے انفراسٹرکچر میں. پبلک سسٹم کو چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے سکسیس سٹوریز کے مطابق امپلیمنٹ کرے، اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی ول، آپ کی نیت. عمران خان صاحب کا ویژن زبردست ہے. ہم عمران خان صاحب سے درخواست یہ کریں گے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ سنگل ایجوکیشن سسٹم رائج کیا جائے جس کے انڈر سنگل نیشنل کریکولم بھی امپلیمنٹ ہو اور باقی انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز بھی ہوں، تو ایک کام صرف کر دیں. بلیو می، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ دیں، سرپرستی کریں. گورنمنٹ کا کام سپورٹ دیں. صرف بالکل ایک ہوتا ہے، یہی میرا نقطہ ہے کہ اس حوالے سے کلیکٹیولی کوئی جامع پالیسی تشکیل دی جائے تاکہ جس طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہاسپٹلس چلتے ہیں تو اسی طریقے سے ان اسکول کو بھی سرکاری جو ایک
सर्किल एक जमरा है उसमें अगर लेकर आ जाए तो मेरे ख्याल से मुआशरे में एक बहुत बेहतर किरदार और इस्लाहात हो सकती है तालीमी हवाले से, और मिलकर जो है ना एक जामा हिकमत अमली अपनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अब हमें प्रोग्राम में इसके साथ ही ज्वाइन करेंगी समाजी कारकुन हैं और माहिर तालीम भी हैं महानूर शेख साहिबा, उन्हें भी हम प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग महानूर। फरमाइएगा, आपके सामने तमाम तर मामला है यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से, जो निसाब के हवाले से बातचीत कर रही है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज। आपका क्या नैरेटिव है इस हवाले से? थैंक यू फॉर हैविंग मी अरसलान। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहे हैं, जो कि हमें सिंगल नेशनल सिस्टम की बात करनी चाहिए, क्योंकि करिकुलम में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जब हम करिकुलम एक जैसा हर बच्चे के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या उसमें हम देख रहे हैं कि हर बच्चे का लर्निंग लेवल सेम है? क्योंकि हर बच्चे का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, हर बच्चे की सोशो इकोनॉमिक क्लास डिफरेंट होती है। ये क्यों होती है, ये तफरीक क्यों है? यही तो बुनियादी तौर पर सवाल है मेरा। ये तफरीक तो इसीलिए है ना क्योंकि ये एक अनइक्वल मुआशरा है। तो इसको इक्वल हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि बुनियादी तौर पर सवाल तो यही है ना, देखें जब तक मसावात नहीं आएगी, मयाना रवि नहीं आएगी निज़ाम में, कैसे मुमकिन है हम खुद अपने मुआशरे में तफरीकी एक ऐसी तफरीक को जन्म दे रहे हैं जिसमें एहसास महरूमी पैदा होता है। अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, चलें आप एक जगह बैठ जाएं जहां पर एक ए और ओ लेवल स्कूल का बच्चा, एक किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा होता है, लेकिन वहीं अगर एक गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का बच्चा होता है तो नुमाया तफरीक होती है। ये डुअल स्टैंडर्ड क्यों है? यकसानियत क्यों नहीं आ सकती? यही तो बात है कि जब हम देख रहे हैं कि एक जैसा आप करिकुलम सबके लिए दे रहे हैं, हम बात करते हैं इक्वालिटी की, आप भी मसावात की बात कर रहे हैं, हमें बात करनी चाहिए इक्विटी की, कि हर बच्चे की जो नीड है वो डिफरेंट है। जो ओए लेवल का बच्चा है उसका लेवल, दिमागी उसका जो लेवल है वो किसी और लेवल पर है, जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है वो किसी और लेवल पर है। तो हमें हर बच्चे की नीड के हिसाब से उसको प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो कोई और उसके रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट हो एजुकेशन का। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3 बड़े निज़ाम आते हैं, एक है गवर्नमेंट का, एक है प्राइवेट का, तीसरा है मदरसों का। तो जब इन तीनों निज़ाम के ऊपर हम एक जैसा सिलेबस दे देंगे तो वहाँ पर तफरीक तो और ज़्यादा हो जाएगी कि एक ओ लेवल का बच्चा या एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा वो उन चीज़ों से रिलेट ही नहीं कर पाएगा जो कि उस निसाब में है। अब निसाब के अंदर रिलीजन का और पेट्रियाटिज्म का एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, वो जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेस वगैरह उसमें भी हैं। तो ऐसे में कोई जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है कोई बच्चा, वहाँ हम इंक्लूजन की बात कहाँ कर रहे हैं? इसमें तो इंक्लूजन को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा ना, कि हम कितना हमारा ये जो करिकुलम है वो इंक्लूसिव है। जो बच्चे गरीब हैं उनको हम कहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, या जो ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ अपनी मदर लैंग्वेज समझते हैं, जो कि उर्दू या अंग्रेजी नहीं समझते, तो क्या हम अपनी किताबों को मदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं और तब उनको पढ़ा रहे हैं? फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की बात करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये करिकुलम तो आपने बना दिया और इसको आपने फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया। एक तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी भी बात हमें करनी चाहिए कि ये मरहलावार इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। 1 से 5वीं तक आपने इकट्ठा ही इस सारे सब्जेक्ट को टोटल अप्रूव कर दिया है। आपको चाहिए था कि आप पहली जमात में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते, उसके रिजल्ट देखते, पायलट करते कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, किस तरह से हमें इसके अंदर मजीद जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। अब इकट्ठा 1 से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चों, अब 5वीं जमात का कोई बच्चा है जो इस वक्त 1st क्लास का बच्चा है, उसने पिछली 4 जमातों में टोटली डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं। अब उसको 5वीं क्लास में आप एक और चीज़ पढ़ा रहे हैं, वो तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाएगा, उसको तो समझ ही नहीं आएगी कि वो किस बात से रिलेट करे। फिर आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसने सुपरमार्केट से 4 अंडे लेने जाने हैं और उसमें आप जमा तफरीक की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा बच्चा जो किसी देहात से ताल्लुक रखता है, उसको पता ही नहीं है, सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, तो वो उस चीज़ को कैसे समझेगा? अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टीचर्स की, कि जो टीचर्स हैं क्या हम उनको ट्रेन कर रहे हैं कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम आपने बनाया है और इतनी इसको जल्दबाजी में इसको इम्प्लीमेंट किया है, क्या टीचर्स इस काबिल हैं कि वो इस करिकुलम को आगे पढ़ा सकें और पढ़ा सके? बिल्कुल यही सवाल अब मैं रखना चाहूँगा इंजीनियर जवार अब्रेज़ खान साहब के सामने भी। सर आप भी फरमाइएगा, मुआशरे में डुअल सिस्टम जो है, ये जो तफरीक है, एक तरफ बात की जाती है यकसानियत की, आप लोग भी बेटरमेंट के लिए बात करते हैं, लेकिन इस तफरीक को कैसे ख़त्म किया जा सकता है सर? बिल्कुल अरसलान, ये इस तफरीक को इस तरह ख़त्म किया जा सकता है कि जिस तरह हमारा निसाब तालीम, यकसा निसाब तालीम बनाया गया है,
ہم اس یکساں نصاب تعلیم کو جیسے ماہنور نے کہا کہ ہم اگر اسے سیکوینس وائز امپلیمنٹ کرتے، ایک کتاب امپلیمنٹ کرتے، پھر دوسری کتاب امپلیمنٹ کرتے، پھر تیسری کتاب امپلیمنٹ کرتے، اور اس طرح ہم دیکھتے اس کے ریزلٹس دیکھتے، تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ یکساں نصاب تعلیم اور یکساں نظام تعلیم ہمارے پاکستان کے اندر رائج نہیں ہوگا، ہم ایکوالٹی نہیں لے کر آ سکتے. لیکن اس میں بہت ساری کلاسز ہیں، سب کلاسز کا ڈفرنٹ ڈفرنٹ پوائنٹ ہے. تو یہ ایکوالٹی کرنا اور ایکوالٹی اس پیمانے پر کرنا رائٹ ناؤ تو امپاسبل ہے. یہ امپلیمنٹ کرتے جائیں گے، آہستہ آہستہ امپروومنٹ ہوتی جائے گی، پھر ہم ایکوالٹی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اگر ہم کہیں کہ جی راتوں رات قلعہ تعمیر کر لیں گے تو اٹس امپاسبل. اگر ہم کہیں کہ جی ہم 6 مہینے کے اندر قوم کو ایک نظام پہ لے آئیں گے، ایک نصاب پہ لے آئیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہوائی قلعے تعمیر کر رہے ہیں ہم. اگر ہم پریکٹیکل اپروچ دیکھیں تو پریکٹیکل یہ دیکھا جائے گا کہ ایک بچے کو ہم جب ایک کتاب نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ہم نصاب کے اندر، تو اس کو پورا سال پڑھانے کے بعد ہم ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کتاب جو ہے وہ کس کس اسکول سے، ایلیٹ کلاس اسکول سے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، گورنمنٹ اسکول سے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، پرائیویٹ اسکول سے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. اس کے بعد ہم تمام کتابوں کو اگر فورس کرتے، امپلیمنٹ کرتے، تو میرے خیال کے مطابق ہم ایک بہتر سمت میں چل سکتے تھے. اب نصاب بنایا گیا اور اس کو فوری طور پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا. جیسے مہنور نے کہا بالکل صحیح بات ہے کہ گریڈ 5 کا بچہ ہے یا گریڈ 1 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بچوں کو اگر میتھمیٹکس کی بکس کی بات کروں تو بالکل 1 2 3 4 کا کانسیپٹ اس کے اندر ڈلیور کیا جا رہا ہے. تو اگر پرائیویٹ اسکول کی آپ بات کریں تو پرائیویٹ اسکول کے اندر تو بچوں کو سبٹریکشن کی، ایڈیشن کے، ملٹیپلیکیشن کے کویسچنز کرائے جاتے ہیں. اور اگر یہ نصاب کی بات کی جائے تو اس نصاب کے اندر تو بچوں کو 1 2 3 سے شروع کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ویریشن ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو پالیسی میکرز ہیں جنہوں نے پالیسیز بنائی ہیں ان کو پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا، ایک ایک کتاب کر کے یا ایک ڈیمی کے طور پر، ڈیمو کے طور پر، موک سیشن کے طور پر کچھ کتابیں، کچھ نصاب امپلیمنٹ کرتے، اس کے ریزلٹس دیکھتے، اس کے بعد یہ انفورس کیا جاتا تو میرے خیال کے مطابق اس کی بہتر امپلیمنٹیشن ہوتی. اور بالکل ہم اس ایک نظام ایک ہی سمت میں بنا سکتے ہیں، ایک ہی طریقے کے اندر پاکستان کو ایکوالٹی کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں. وہ یکساں نظام تعلیم ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن آپ آہستہ آہستہ کریں، تمام لوگوں کی کانسنٹ جاننے کی کوشش کریں، تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. جس کو آپ مافیا قرار دے رہے ہیں پرائیویٹ سکولز کو، وہ لوگ آپ کو سب سے بہتر رائے دے سکتے ہیں. آپ سے مشورہ آپ ان سے لیں، آپ اسکیجولز بنائیں، آپ ان سے رائے لیں، سوشل میڈیا سے رائے لیں. آپ جب اس طرح سے تمام گائیڈ لائن لیں گے لوگوں سے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ایک بہتر ڈیسیژن کر سکتے تھے اور پھر بہتر ڈیسیژن ہو سکتا تھا. اور بالکل. اچھا پھر اسی کے ہماری قوم جو ہے وہ ایکوالٹی کے اوپر ہم اپنی قوم کو لے کر آ سکتے تھے. بالکل لے کر آ سکتے ہیں. آپ نے سمیع اور بستی آلات کے حوالے سے بھی نشاندہی کی تھی کہ یہ تمام تر چیزیں پرائیویٹ اسکول میں کافی پہلے سے اس کا اطلاق ہو چکا ہے، لیکن گورنمنٹ اسکول میں ظاہر ہے ابھی ان کا اطلاق ہو رہا ہے جو کہ کافی پہلے ہو جانا چاہیے تھا. مانور آپ کی طرف آؤں کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل اب اختتام کی طرف گامزن ہے. آخر میں چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کر دیں، کوئی بھی پیغام دینا چاہیں. ہاؤ کین بی بیٹر دی تھنگس ناؤ؟ میرا خیال ہے کہ بجائے اس سے کہ ہم سلیبس پہ فوکس کریں، کریکولم پہ فوکس کریں، ہمیں ایکسیس ٹو ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. بہت سارے ایسے اسکولز ہیں کہ جہاں پر باؤنڈری وال نہیں ہے، جہاں پر ٹوائلٹس نہیں ہے. تو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہی جب بچوں کو نہیں مل رہی تو بچوں کو اسکول آپ نے کیسے لے کر جانا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے بچوں کو اسکول بھیجنے کے اوپر بات کرنی ہے. کریکولم تو بعد کی بات آتی ہے، کیونکہ بچے جب تک اسکولوں میں جائیں گے نہیں ان کو ایکسیس نہیں ہوگا. ہم تو صرف بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں جہاں پر پرائیویٹ اسکولز بھی ہوتے ہیں. ان بڑے شہروں سے علاوہ بھی ایک دنیا ہے پاکستان میں جو کہ رورل آبادی جس میں زیادہ تر شامل ہے، اور اس آبادی کے پاس ایکسیس ہی نہیں ہے. اب بچوں نے اگر اسکول جانا ہے تو کمیونٹی اسکول اتنی دور دور ہیں کہ ان کو 10-10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. تو وہ فاصلہ وہ کیسے طے کریں؟ اس کے لیے ان کو بسز چاہیے ہیں. پھر اگر آپ نے اسکول جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کتابیں چاہیے ہیں، آپ کو اسٹیشنری چاہیے، پھر اسکول کے اندر ایک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. تو جب تک ہم یہ بیسک پوائنٹس کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک ہم سنگل نیشنل کریکولم یا پھر سنگل نیشنل ایک ایکول ایجوکیشن سسٹم کی طرف ہم نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. سب سے پہلے ٹھیک ہے، ہمیں ایکوٹی اور ایکسیس کی بات کرنی ایکسیس چاہیے. کی بات کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جواد صاحب آخر میں آپ بھی سر 1 منٹ آپ کے پاس کچھ بھی کہنا چاہیں، کوئی بھی پیغام دینا چاہیں، کوئی بھی تجویز دینا چاہیں پروگرام کی توسط سے پلیز. جی بالکل، میں حکومت پاکستان کو تجویز دینا چاہتا ہوں کہ پلیز اس یکساں نظام تعلیم کو اب انفورس کیا جائے، لیکن اس کو انفورس کرنے کے لیے تمام لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے اس کی میتھڈولوجی بنائی جائے، اسٹریٹجی بنائی جائے، اور اس کو اب پاکستان کے اندر خدارہ فالو اپ کیا جائے. اور کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا یہ
साल के बाद इसको मजीद इम्प्रूव किया जाए, अपग्रेड किया जाए, देखा जाए कि क्या इसके अंदर जो एरर्स आ रहे हैं उसको रिमूव करके अंदर, जैसे आप कानून बनाते हैं, बना तो देते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, खुदारा अब आपने एक स्टेप लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भरपूर कोशिश करें, एक राइट डायरेक्शन मुतय्यन करें, उस राइट डायरेक्शन के थ्रू पाकिस्तान को खुदारा एक सिंगल निज़ाम तालीम के ऊपर लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंजीनियर जवार अब्रेज़ खान। आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर तालीम, इसके साथ साथ समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट महानूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थी, जबकि काशिफ मिर्ज़ा साहब का ऑल प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप तीनों ने हमें वक्त दिया और तफसीली तौर पर हमने गुफ्तगू की और पसे पर्दा हक़ाइक़ जानने की कोशिश की कि कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था नाज़रीन कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करो क्यों ना तुम्हें चीन जाना पड़े। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने, लेकिन हमारे मुल्क में तालीम का दोहरा मयार, दोहरी तफरीक, ये एक बहुत बड़ी जो है एहसास महरूमी इससे जन्म ले रही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया था कि इल्म तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। अपने मुल्क में इल्म को बढ़ाएं, दिए से दिया जलाएं, तभी मुमकिन है। इल्म की रोशनी से ही मुआशरा तरक्की करता है और मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में सर फहरिस्त हो जाते हैं। और तरक्की याफ्ता कौमें हमेशा तालीम से ही कौमों को जो है वो तरक्की दे सकी हैं। दिए से दिए जलाइए, इल्म को बढ़ाइए, तिजारत को नहीं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ और सलाम नईम को दीजिए इजाज़त। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त अवाम के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़।